مومن کا دل عشق رسول میں سرشار ہونا لازمی امر ہے، اور یہ محبت تمام دنیاوی اور مادی نسبتوں اور نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی کمال ایمان کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ بات آیات قرآنی اور احادیث میں بار بار بتائی جا چکی کہ رسول اللہ سے محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن ہی نہیں۔ آپ سے محبت بھی ایسی کہ دنیا ایک طرف اور عشق رسول ایک طرف۔ سوال یہ ہے کہ ہماری محبت اور عشق کیسا، عملی یا زبانی کلامی؟ عاشق رسول بننا اور عاشق ہونے کے نعرے لگانا دو الگ رویے ہیں۔ ان دونوں رویوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف زبانی دعوے اور محض لسانی اقرار سے کام چلتا ہوتا تو عہد نبوت سے آج تک کوئی منافق اور کافر نہ ہوتا۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے جو عشق رسول کے زبانی دعوے دار تو رہے، عملی سطح پر صفر تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا کیونکہ وہ خدا اور رسول کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ لہذا عمل ہی واحد پیمانہ ہے جو صادق اور منافق، موحد و مشرک کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔ یہ لکیر کیسی ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہم گھروں اور گلیوں محلوں میں چراغاں کرتے ہیں، لنگر کا بھی انتظام ہوتا ہے اور جلسوں کے لیے سبیلوں کا بھی۔ اب تو ریت کے فرضی ٹیلے اور پہاڑیاں بنانے کی رسم بھی چل نکلی۔ بچوں کو عربی لباس پہنا کر تلواریں بھی پکڑائی جاتی ہیں، ایک فرضی جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ روزہ رسول کی شبیہ بنا کر اس کی نمائش بھی شروع ہو چکی ہے۔ کچھ علمی یتیم تو نماز بھی شروع کروا چکے۔ غرض یہ کہ اپنے اپنے انداز میں نبی سے محبت کے دعوے داروں نے عشق کی تفہیم کی اور اس پر عمل کرنے لگے۔ اس سب کے باوجود میرا سوال یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اتباع رسول کہاں ہے؟ میں صبح سے شام تک حقوق العباد اور حقوق اللہ کے خلاف ورزی کروں، خدا کے بندوں کو ذلیل و رسوا کروں، جھوٹ بولوں اور کم تولوں، حق ماروں اور کرپشن کروں، اپنے فرائض سے کنارہ کروں، والدین کے حقوق پورے نہ کروں، اپنے ماتحت لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا دوں، اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے کمزور طبقے کا استحصال کرتا رہوں، اور اس سب کے باوجود غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگاتا رہوں۔ کیا اسے عشق کہنا چاہیے؟ اہل عقل کے نزدیک عشق کا دعویٰ اور محبت کی باتیں اگر عمل و اطاعت سے خالی ہوں تو بالکل ناقابل قبول ہیں۔ محبت و مودت کے ساتھ اگر فرما برداری اور اتباع کی چاشنی مل جائے تو کارگر ثابت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ عشق رسول یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو منوعاً تسلیم کیا جائے، کیونکہ دین صرف وہی ہے جو ہمارے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا۔ ہمیں اپنی نبی کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، مگر صد حیف کہ ہم شریعت کے نفاذ کی بجائے شریعت سازی میں لگ گئے۔ جس رسول کی بعثت زمینی خداؤں کی بنائی ہوئی فرسودہ اقدار و رسومات کے کلا کما کرنا کے لیے ہوئی تھی، آج اسی کی محبت کے نام پر درجنوں من گڑت رسومات کو فروغ دیا جانے لگا۔ کاش ہم عشق کی بات کرتے ہوئے اس کی لفظی معنویت سے بھی واقف ہوتے۔ عشق ایسا والہانہ جذبہ ہے جو انسان کو دوسرے لوگوں اور اقوام سے ممتاز کرتا ہے۔ جب یہ جذبہ نبی کریم کے لیے ہو تو انسان بناوٹ، عیاری، لالچ، جھوٹ اور نمود و نمائش سے ماورا ہو جاتا ہے۔ عشق تو آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ خود کو معشوق کی ہستی میں گم کر دیں، اس کے بن جائیں، اس کی آواز پر لبیک کہیں، اس کی تعلیمات پر سر تسلیم خم کریں۔ نبی کریم کی ہستی بحر ذخار کی مانند ہے جس کی موجیں آسمان کو چھوتی ہیں، جس کی تعلیمات محبت، اخوت، مساوات، رواداری کا درس دیتی ہیں۔ پیغمبر آخر الزماں کی ہستی جس نے عالم انسانیت کو حیات نو کا درس دیا اور دنیاوی خداؤں اور ان کی فرسودہ اور من گھڑت رسومات کا کلا کما کیا، ایسی ہستی سے محبت کو صرف دعووں تک محدود کرنا کس قدر افسوسناک رویہ ہے۔ آپ کی عظمت کو دل میں بسانا، آپ کے عشق میں سرمست رہنا
ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمیں اس بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمیں عشق رسول کے لیے کسی بھی شارٹ کٹ کی بجائے اتباع کا راستہ چننا ہوگا، تاکہ ہم دنیا عالم کو بتا سکیں کہ سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں ظاہری نمود و نمائش اور زبانی دعووں سے آگے نکل کر عملی سیرت کو اپنانا ہوگا، اور یہی وہ عشق ہے جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتا تھا۔ ہمیں اپنے رویوں کا انتہائی سنجیدگی سے جائزہ لینا ہوگا اور عشق کے معنی بدلنے ہوں گے۔ ہمیں اس بارے میں بھی سوچ بچار کرنا ہوگی کہ اگر ہماری نئی نسل نبی کریم سے محبت میں اس قدر پیچھے رہ گئی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ربیع الاول اس قدر جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جہاں ربیع الاول کا پورا مہینہ مذہبی اجتماعات جاری رہتے ہیں۔ اس کے باوجود نئی نسل عشق رسول میں زبانی دعووں سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ آخر کہاں پر کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اس قوم کو عملی محبت کی طرف نہیں لا سکے؟ ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام اور مذہبی اسکالرز کو اس پریشان کن صورتحال کے بارے حکمت عملی طے کرنی ہوگی، تاکہ ہم اسلامو فوبیا میں گھرے ممالک کو اسلام کی اصل روح اور تفہیم بتا اور دکھا سکے۔ علماء کرام اور دانشوروں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ حضور کی سیرت پاک کے عملی پہلوؤں کو نمایاں کریں۔ آپ کی سیرت طیبہ قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے اسوہ حسنہ کو انسانیت کا رہنما بنا دیا ہے۔ لہٰذا دنیا و آخرت کی کامیابی کا انحصار صرف اور صرف آپ کے بتائے ہوئے قول و فعل اور عمل پر عمل پیرا ہونے میں رکھ دیا گیا ہے۔